بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو زلیخا نے کہا، یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں ان کا دل لبھانا چاہتی تھی مگر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک میں جو انہیں کہتی ہوں اگر انہوں نے وہ نہیں مانا تو میں ضرور ان کو قید خانے میں ڈال دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک کر کے اپنی غلط تمناؤں اور ناجائز مرادوں کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت بری لگی اور انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، میرے رب، مجھے اس کام کے بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی وجہ سے میں ان کے مکر و فریب میں نہ آ جاؤں، ان کی طرف مائل ہو جاؤں، میں نادانوں میں ہو جاؤں گا۔ اے تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول فرما۔ جس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری نہ ہونے کی شکل میں مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا، اب مناسب ہے کہ تم انہیں 2-3 روز کے لیے قید خانے میں رکھو تاکہ یہ اس راحتوں کو یاد کر کے تمہاری درخواست کو قبول کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ 12 میں آیت نمبر 34 اور 35 میں یوں بیان فرمایا ہے، اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسلامک وائس چینل میں خوش آمدید۔ آگے کا واقعہ ملاحظہ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو ٹائم پر مل جائے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی دیکھ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، مگر انہوں نے لوگوں کی زبان درازی کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور زلیخا کے عیوب پر بھی پردہ پڑ جائے گا۔ لوگوں میں یہ تاثر فروغ پائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی حضرت زلیخا کو بہلانے پسلانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے قید خانے کو ان کا مقدر بنا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام ان بے حیا عورتوں سے دور ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی عصمت محفوظ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان تمام تر مکر و فریب سے بچائے، آمین۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور تھے۔ ان میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اس کا نام بنو تھا۔ دوسرے شخص کا نام اجلس تھا جو بادشاہ کا باورچی تھا۔ بادشاہ نے دونوں کو کسی غلطی کی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عبادت ریاضت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات خواب دیکھا۔ بنو نے خواب دیکھا کہ انگور کی 3 بیلیں ہیں جن میں خوشے نکل آئے ہیں، ان خوشوں کو توڑ کر وہ نچوڑتا ہے اور بادشاہ کو پلاتا ہے۔ اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اور پرندے اس کی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا اور کہا کہ اس کی تعبیر ہمیں بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو بتایا کہ میں تمہیں خوابوں کی جو تعبیر بتاتا ہوں یہ علم مجھے اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے، میں اسی وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین پر ہوں۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور ہم پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ عز و جل نے یہ فضل دوسروں پر بھی کیا ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت حق دی اور فرمایا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر بتوں کی مذمت فرمائی۔ بتوں کی کچھ حقیقت نہیں اور یہ تمہارے خود سے بنائے ہوئے ہیں، ان بتوں کے نام تو تم نے ہی رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے اپنی جانب سے رکھ دیے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس بارے میں کوئی دلیل، کوئی حکم نہیں فرمایا۔ اللہ عز و جل سب مخلوق کا نگہبان ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت تبلیغ اس وقت دی جب ان دونوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی عظمت گھر کر چکی تھی۔ اب وہ آپ علیہ السلام کی ہر بات ماننے پر آمادہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا فرض منصبی پورا کر دیا تو پھر انہیں خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ بنو پھر سے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور اجلس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خواب انسان پر پرندے کی مانند اڑتا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے، اور جب تعبیر بیان ہو جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کا قول ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے جس کی بابت دریافت کیا اس کا حکم ہو چکا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 میں ہے، ان دونوں میں سے ایک کو جس کی رہائی کا گمان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، اس سے فرمایا کہ میرے متعلق سے کوئی بات نہ کرنا، یہی اسے بتا دینا کہ میں بغیر کسی ظلم کی قید خانے میں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب کے حصول کے لیے کوشش کرنا جائز ہے، اور یہ اللہ عز و جل پر توکل کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ جب وہ قید سے رہا ہو گیا تو شیطان نے اسے بھلا دیا اور وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے ظلم کا ذکر نہ کر سکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر یوسف یہ نہ کہتے کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، انہوں نے قید خانے میں اتنی دیر نہ رہنا پڑتا جتنا عرصہ وہ رہے، اور اللہ عز و جل اگر لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ عز و جل مجھے تمہارے مقابلے میں قوت دیتا کہ مجھے کوئی سہارا مل جاتا، اس لیے ان کے بعد جو بھی نبی آیا اللہ عزیز نے اسے ثابت و ثروت اور سابق وقار بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 تا 49 سے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 7 پربہ گائے ہیں، اس کو 7 دبلی گایوں نے کھا لیا، اور اس طرح 7 سرسبز پوشے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے، اور خواب کی بابت بیان کرو، خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس نے اپنے درباریوں سے یہ کہا، اور وہ جو قیدیوں میں سے ایک رہا ہو چکا تھا، کچھ عرصے بعد اسے یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، اس نے کہا، میں تم کو اس خواب کی حقیقت بتاؤں گا، تم مجھے جیل تک جانے دو۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، ہمیں بتلاؤ، 7 موٹی گائیں، اس کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 سوکھے ہوئے، حقیقت بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 سال متواتر زراعت کرتے رہو گے، جو اناج کاٹا جائے گا اسے تھوڑا سا خوشوں میں رہنے دینا، اور جس کی ضرورت ہے وہ نکال لینا، پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، اس میں سارے ذخیرے کو جو بچا ہوا ہے وہ استعمال کرنا، پھر ایسا سال آئے گا جس میں بارش برسائی جائے گی اور لوگ رس حاصل کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ شخص دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے سے رہا ہو گئے۔ اس سے آگے کیا واقعہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔